دوستو، میں ناظر محمود آج پھر آپ سے مخاطب ہوں اپنی ایک چھوٹی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ کے حالیہ انتخابات پر، اور اس کے کیا نتائج ابھی اس وقت جو نظر آ رہے ہیں ہمیں، اس کے مطابق تو ڈیموکریٹک پارٹی اور جو بائیڈن اکثریت میں ہیں، اور امکان اسی بات کا ہے کہ وہی الیکشن جیت جائیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی جنگ شروع نہیں کی، تو بہت سے لوگ یہ بات کہنے لگے کہ جی ریپبلکنز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ ہم ایک اپنی مختصر گفتگو میں کچھ تاریخی حوالوں سے یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے ڈیموکریٹس بہتر رہے ہیں یا ریپبلکن پارٹی بہتر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار بلکہ صدر ہیری ٹرومین برسر اقتدار تھے، اور انہوں نے ہی پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دعوت بھیجی کہ وہ امریکہ کا دورہ کریں۔ گو کہ سوویت یونین کی طرف سے دعوت پہلے آ چکی تھی، لیکن لیاقت علی خان نے ترجیح دی کہ وہ امریکہ پہلے جائیں۔ تو یہ یعنی پاکستان سے امریکہ کے تعلقات کا آغاز جو تھا وہ ٹرومین کے دور میں ہوا تھا، لیکن اس میں بہت زیادہ تیزی آئی 1952 کے بعد، جب آئزن ہاور جو کہ ریپبلکن پارٹی کے تھے وہ صدر منتخب ہوئے۔ 1952 سے 1960 تک 8 سالہ دور یہ آئزن ہاور کا دور ہے، اور اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1953 اور 54 میں، پہلے 1953 میں پاکستان میں دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر کے پاکستان کے امریکہ میں سفیر جو تھے محمد علی بوگرا صاحب، ان کو پاکستان لا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا، جبکہ ان کی بوگرا صاحب کی کوئی اتنی بڑی سیاسی ان کا قد کاٹ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ خواجہ ناظم الدین جیسے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنتے۔ لیکن اس وقت کی جو سازشیں کہہ لیں یا جو ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں، اس میں ملک غلام محمد جو گورنر جنرل تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوں گے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی امریکی ہاتھ تھا، اور امریکہ میں اس وقت ریپبلکن پارٹی کے صدر برسر اقتدار تھے آئزن ہاور۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدر پہ آنے والے چند سال میں پاکستان نے سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت اختیار کی۔ اچھا، یہ سیٹوں اور سینٹوں دو ایسے معاہدے تھے کہ جس میں امریکہ اپنے اتحادیوں کو شامل کر کے سوویت یونین کے خلاف ایک حصار تیار کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اس وقت بھارت نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی، اور بھارت نے ترجیح اس بات کو دی کہ وہ 1955 میں جو غیر جانبدار تحریک بنی اس کے بانیوں میں سے شامل تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے جواہر لال نہرو، اور کچھ عرصہ چولائی بھی اس میں شامل رہے، پھر سویکارنو تھے، یوگوسلاویہ کے ٹیٹو تھے، ان سب نے مل کر 4-5 بڑے دنیا کے لیڈر جو تھے، انہوں نے غیر جانبدار تحریک تشکیل دی، اور پاکستان اس میں بہت بعد میں شامل ہوا، اس وقت نہیں تھا۔ پاکستان تو اس وقت بہت واضح طور پر امریکی کیمپ میں چلا گیا، تو پاکستان کو واضح طور پر امریکی کیمپ میں ڈالنے کا صحرا جو ہے وہ ریپبلکنز کے ہاتھ میں ہے 1952 سے 1960 کے درمیان۔ اس دوران میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 1960 میں ایک واقعہ ہوا تھا، غالباً یہ مئی 1960 کی بات ہے، کہ جب ایک طیارہ پشاور کے قریب بڑا بیر کے مقام سے اڑا، اور اس نے جو ہے سوویت یونین کے اوپر جاسوسی کے لیے پرواز کی۔ ان کو پتہ نہیں تھا، یعنی امریکہ اور پاکستان کو، کہ سوویت یونین کے پاس وہ ریڈار موجود ہے جو اتنی زیادہ بلندی پر طیارے کو ڈیٹیکٹ کرے گا۔ تو یہ یہی سوچتے رہے کہ وہاں کے جو سوویت یونین کے ریڈار ہیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے، اور یہ جا کر اپنے وہاں کی تصویریں اور جو کچھ بھی اوپر سے ان کو لینی تھی وہ لے کر آ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ مطلب سوویت ایئر اسپیس میں، فضائی حدود میں داخل ہوا، ریڈار پر دیکھنا تو ایک طرف رہا، انہوں نے اس کو مار گرایا۔ یعنی وہ نہ صرف دیکھ سکتے تھے بلکہ ان کے پاس وہ ایسے میزائل موجود تھے کہ اتنی بلندی پر وہ تو۔ اور اس کے بعد خروشیف نے کہا، خروشیف جو اس وقت سوویت یونین کے وزیر اعظم تھے اور پارٹی سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پشاور کے گرد سرخ دائرہ لگا دیا ہے۔ تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ بہت واضح طور پر امریکی کیمپ میں جا چکا تھا۔ پھر اچھا، اور یہ دور تھا جنرل ایوب خان صاحب کا، اور ایوب خان صاحب نے بڑا چوری چھپے یہ فوجی اڈہ دیا تھا۔ اس وقت تک دنیا کو پتہ نہیں تھا، نہ پاکستانی عوام کو پتہ تھا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان میں آمریت ہو، فوجی آمریت ہو، تو ظاہر ہے کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوتی۔ صدر جو تھے وہ مطلق العنان عامر تھے، جنرل ایوب خان،
جنہوں نے اپنے آپ کو صدر بھی بنا لیا تھا، فیلڈ مارشل بھی بنا لیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ یہ اڈے دے دیے اور پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کرنے دی سوویت یونین کے خلاف۔ تو یہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی پالیسی نے لانگ رن میں پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 1960 سے 1968 تک جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا دور ہے۔ دیکھیں، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کی پالیسیز تقریباً کم و بیش ایک ہی جیسی ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، پینٹاگون، CIA، جو اصل فیصلے کرنے والے ہیں، اور وہ کسی بھی حکومت کو ایک جو لگی بندی پالیسی چلی آ رہی ہے اس سے زیادہ ہٹنے نہیں دیتے۔ تو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ویتنام میں بھی کردار ویسا ہی تھا، صدر جانسن نے بے شمار وہاں بمباری کی۔ لیکن میں اگلے اس پہ آتا ہوں کہ جب 1968 میں ریپبلکنز جب برسر اقتدار آئے، یعنی نکسن، جب رچرڈ نکسن برسر اقتدار آئے تو انتخاب جیت کے، تو اس کے بعد پاکستان میں 1971 کی ہم مشرقی پاکستان کی جو جنگ آزادی بنگالیوں نے لڑی، اچھا اس وقت پاکستان یہ توقع کر رہا تھا کہ جب بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان کی مدد ہوگی، لیکن یہ ریپبلکن صدر تھے، صدر نکسن، کہ ہم انتظاری کرتے رہے کہ ایک 7واں بحری بیڑا آئے گا اور پاکستان کی مدد کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریپبلکن پارٹی تھی وہ 1968 سے 1976 تک دو صدور وہاں رہے، رچرڈ نکسن اور جیرلڈ فورڈ، اور اس دوران میں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آ چکے تھے، لیکن بھٹو صاحب چونکہ ایک نسبتاً انڈیپینڈنٹ پالیسی لے کر چل رہے تھے، اس لیے امریکہ نے ان کو پسند نہیں کیا اور ریپبلکن پارٹی نے بھی پسند نہیں کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے، ویسے تو امریکہ مجموعی طور پہ آمریتوں کی ہی سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن ریپبلکن پارٹی کا اس دوران میں بھی رول جو تھا 70s میں پاکستان کے خلاف تھا۔ لیکن یہ صورتحال ہم تبدیل ہو جاتی ہے جب 1980 میں صدر ریگن برسر اقتدار آتے ہیں۔ اس کے بیچ میں جو ہے 4 سال جمی کارٹر ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر رہے، لیکن وہ نسبتاً بہتر تھے اس لحاظ سے کہ جمی کارٹر نے جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کرانے کی کوشش کی۔ جب افغانستان میں انقلاب سور انقلاب آیا اپریل 1978 میں، تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ کو دور رکھا، یعنی امریکہ نے مداخلت نہیں کی، ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ تھے جمی کارٹر۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 1980 میں صدر ریگن ریپبلکن پارٹی والے برسر اقتدار، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں جھونکا، اور وہ جو 11 سال کا جنرل ضیاء الحق کا دور تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، وہ ایک تباہ کن ثابت ہوا۔ اسی دوران میں یہاں پر کلاشنیکوف کلچر آیا، اسی دوران میں یہاں پر ہیروئن کلچر آیا، اور ٹریڈ یونینز پہ پابندی لگی، سیاستدانوں کو کوڑے مارے گئے، اور اس سارے دور میں امریکہ کو جمہوری حقوق کچھ کہیں پر کچھ اس کو ریپبلکن پارٹی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ جی جمہوریت کی پامالی ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت جنرل ضیاء الحق امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے اور وہ ریپبلکن پارٹی تھی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 1988 کے بعد جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے ہی بش سینئر جارج بش برسر اقتدار آتے ہیں، وہ اس خطے میں مزید جنگ شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ پہلے صدام کو اکسایا کہ کویت پہ قبضہ کرو، اس کے بعد پھر کویت میں عراق کی جنگ ہوئی۔ تو 92 میں جب وہ ہار گئے تو اس کے بعد 8 سال کا دور ہے کلنٹن کا، 92 سے 2000 تک۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلنٹن جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی، اس کی ایک غلطی یہ تھی، گو کہ انہوں نے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور تھا کہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اس خطے سے امریکہ کو بڑی حد تک وڈرا کر لیا، یعنی پیچھے ہٹ گئے۔ اگر وہ اس وقت نہ ہٹتے پیچھے اور یہاں کچھ ترقیاتی کام کرتے، افغانستان میں ترقیاتی کام کرتے، تو اس خطے کے لیے بہتر ہوتا، لیکن جیسے ہی سوویت یونین ٹوٹا، انہوں نے یہاں سے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا۔ اور وہ 8 سال کا دور جو ڈیموکریٹک پارٹی کا تھا صدر کلنٹن کا، اس دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بین الاقوامی طور پر 2 بڑے کام کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ یوگوسلاویہ کی جنگ میں انہوں نے بہت واضح طور پر مسلمانوں کا ساتھ دیا، ان کو بچانے کی کوشش کی، بوسنیا ہرزیگووینا میں بھی، اور اس کے بعد پھر لیٹ 90s میں جو کوسوو میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے امریکی جنگی طیارے بھیج کر سربوں کے خلاف کارروائی کی تھی، جو کہ کوئی کسی مسلمان ملک نے نہیں کیا تھا، جس کے لیے صدر کلنٹن کو کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ تھے۔ تو ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ چاہے وہ جمی کارٹر ہوں یا اس کے بعد بل کلنٹن ہوں، میرے خیال میں نسبتاً
بہتر ثابت ہوئے۔ اس کے بعد 2000 میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں پھر ریپبلکن پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، جارج ڈبلیو بش یا بش جونیئر، جو کہ اپنے والد صاحب جو بش سینئر تھے اس کے صرف 8 سال بعد برسر اقتدار آ گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ساتھ جو ہے وہ افغانستان میں وہ جنگ شروع کر دی، اس کو بہانہ بنا کے کہ جی وہ امریکہ پہ حملہ ہوا ہے۔ امریکہ میں خیر جو لوگ مرے تو مرے، لیکن اس کے بعد جو جارج ڈبلیو بش نے 2 بڑی جنگیں اس خطے پر مسلط کی۔ ایک تو پہلے افغانستان کی جنگ، جو اب تقریباً 2 دہائیوں سے، تقریباً 20 سال سے پاکستان بھی بھگت رہا ہے، افغانستان بھی بھگت رہا ہے، یہ سب ریپبلکن پارٹی نے کیا، جارج ڈبلیو بش نے کیا۔ اور اسی طرح عراق میں جو جنگ عراق پر مسلط کی، صدام کو تو ہٹایا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو عراق ہے وہ فرقہ وارانہ کشیدگی اور فسادات کی نظر ہوا۔ تو 8 سال کا ان کا دور بھی تباہ کن تھا جارج ڈبلیو بش کا، اور وہ ریپبلکن پارٹی تھی، اور اس دوران میں بھی انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی مکمل سپورٹ کی۔ یعنی پہلے ریپبلکن پارٹی نے ریگن کے ذریعے جنرل ضیاء الحق کی پوری سپورٹ کی، اس کے بعد جارج ڈبلیو بش نے وہ پھر ریپبلکن پارٹی کے، انہوں نے پاکستان کو ایک اور جنگ میں جھونکا جو کہ جنرل پرویز مشرف کے ذریعے ہوا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 بڑی جنگیں اور 2 بڑی آمریتیں جو پاکستان نے دیکھی ہیں، 1980 کے عشرے میں جنرل ضیاء الحق اور افغان جنگ، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک اور افغان جنگ، یہ دونوں جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی نے پاکستان پر اور اس خطے پر مسلط کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اوباما نے کیا کیا۔ اوباما کی پالیسی میرا خیال ہے کہ نسبتاً بہتر تھی، کیونکہ انہوں نے کوشش کی اور بڑی حد تک افغانستان سے اپنے پہلے تو بڑھائے فوجیوں کی تعداد، پھر ان کو کم کیا، اور اوباما نے اس خطے پر یہاں پر کوئی یعنی افغانستان کے اندر یا پاکستان پر کوئی ایسی نئی جنگ مسلط نہیں کی۔ اور پھر اسی دوران میں پاکستان میں اسامہ بن لادن برآمد ہوتے ہیں۔ اگر ریپبلکن پارٹی کا صدر ہوتا تو میرے خیال ہے امریکہ کا ریئیکشن بڑا سخت ہوتا، لیکن امریکہ نے پھر بھی ہماری اس ایکسپلینیشن کو برداشت کر لیا کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں پر ہے۔ اوباما نے کوئی بڑی پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ تو وہ 8 سال کا اوباما کا دور۔ اچھا، پھر اوباما نے ایران سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، اسرائیل کے مسئلے پہ بھی ان کا نسبتاً بہتر تھا رویہ۔ ان کے 8 سال کے بعد جو ٹرمپ کا دور ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کے لیے اچھا رہا، اس نے جنگ نہیں کی، یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان پہ جنگ مسلط نہیں کی، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کا ہی دور تھا کہ جس میں مودی نے کشمیر پر قبضہ کیا، اور ٹرمپ کی طرف سے کوئی اس کی مذمتی بیان کوئی نہیں آیا، بالکل نہیں آیا، جبکہ جو بائیڈن اور کملا ہیرس دونوں پھر بھی تھوڑا بہت یہ کہہ چکے ہیں کہ جی جو وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر میں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو ٹرمپ کے بارے میں یہ سمجھ، اور دوسری بات ٹرمپ نے یہ کی ریپبلکن پارٹی نے کہ وہ اسرائیل کے بہت قریب رہے۔ تو یہ یعنی پرو انڈیا اور پرو اسرائیلی جو اپروچ تھی ٹرمپ کی اور ریپبلکن پارٹی کی، اس نے اگر براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹرمپ کا اقتدار نہ تو دنیا کے لیے بہتر ہوا، نہ پاکستان کے لیے بہتر ہوا۔ اب یہاں میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی پر کروں گا کہ مجموعی طور پر اگر ہم پچھلے 70-75 سال کو دیکھیں تو اس میں زیادہ نقصان میرے خیال میں ریپبلکن پارٹی نے اس خطے کو پہنچایا ہے۔ ریپبلکن پارٹی زیادہ کنزرویٹو پارٹی ہے، اور وہ جنگیں تو خیر وہ ڈیموکریٹ بھی کرتے رہے، لیکن زیادہ دنیا کو جنگوں کی طرف جو ہے وہ ریپبلکس نے جھونکا۔ اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر بھی جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے ذریعے نہ صرف ان آمریتوں کی سپورٹ کی گئی، بلکہ ان کو پاکستان کو 2 بڑی جنگوں میں 1980 کے عشرے میں اور اس کے بعد مشرف کے دور میں الجھائے رکھا۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ غوری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری یہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.